کے ساتھ ہزار اختلاف کے باوجود میں پبلکلی جنگ نہیں لڑوں گا. مجھے اس کا جواب خوب آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور ایسا آتا ہے کہ آپ بھی اش اش کریں گے جی، لیکن نہیں دوں گا، لیکن نہیں دوں گا، اس لیے کہ اپوزیشن پارٹی کی ایک جماعت ہٹ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بہرحال اپوزیشن گروپ ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ دو محاذوں پہ جنگ لڑنا یہ تو سیاسی لحاظ سے میرا خیال میں کوئی دانشمندی والی بات ایک نہیں ہے. سیکنڈ، عمر اسلم ایک سیکنڈ. عمر اسلم، آپ کو پیپلز پارٹی پر اعتماد ہے؟ پیپلز پارٹی کی جماعت پر آپ اعتماد رکھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست میں جب آپ بڑے اقدامات اور بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر بڑا دل بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو مشترکات ہوتے ہیں ان کے لیے حالات ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پچھلی دفعہ تو اس وقت مشترکات نہیں تھے، اس وقت ایک اتفاق رائے موجود نہیں تھا. اب وہ حالات بدل گئے ہیں. اس وقت کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھے، اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو حالات کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آگے اور آپ نے کہہ دی اور آپ کے لیے ماحول موافق نہیں ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بے وقت کی راگ نے کیوں کہی آپ نے جی. تو لہٰذا اب ہم سیاسی لوگ ہیں اور بڑے اتفاق رائے اور سوچ سمجھ کے ساتھ، لیکن یہ بات ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والی بات ہے اس کے مراحل ابھی باقی ہیں، اس پر کام کریں. ابراہیم لکی، کہ پی ڈی ایم نے جتنا عرصہ ایک جمہوریت کے لیے فائٹ کی ہے، اگر حکمران جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پٹاری میں کچھ نہیں. اس پہ ہم پھر بھی زندہ ہوں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے زندگی دی ہے پھر بیٹھیں گے، اس پر بات کریں گے، فیصلہ کریں گے کیا کریں. جیسے عباس ایک ایک کر. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا. 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے، تو ٹائم فریم کتنا ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پھر وہی کروں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہلت دیجیے کہ ہم ذرا دیکھیں. پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے. بغیر تیاری کے، بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تو وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجیے. جہاں تک ہے 23 مارچ کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ ہم نے اب فیصلہ برقرار ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جزیات و تفصیلات جو ہے وہ فوری طور پر طے کر کے ہمیں رپورٹ کریں. کر رہے ہیں. سوال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے. مسلم لیگ نون کا موقف تو اس پہ آ چکا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد فرض کر لیا جائے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والی حکومت 1.5 سال کے لیے ہوگی یا امیڈیٹلی اسمبلیاں تحلیل کر کے آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سارے کارڈ تھوڑی دکھائیں گے ہم. جی سعید صاحب، سوال سنجیدہ ہے، سوال سنجیدہ ہے، لیکن جواب سعید صاحب ایک ادھر سے لے رہے ہیں نا. سعید صاحب ایک فرمائیے گا کہ اگر حلیف جماعت کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبر ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکیں یا لانگ مارچ کی پھر بیٹھیں گے ہم آپس میں. مولانا صاحب اگر آپ کی اب اس سائڈ سے جی عارف ملک صاحب، تیاری نہیں تھی تو اس کا اعلان کیوں کیا ہے آپ نے؟ کس چیز کا؟ تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی آپ نے کوئی گراؤنڈ بھی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. عارف ملک جی. عارف ملک، کیا ہوا کہ یہ لے کے آنی ہے طریقے عدم اعتماد، تو کیا پہلے یہ آپ لوگ تینوں ایوانوں میں لے کے آئیں گے یا صرف قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے طریقے عدم اعتماد؟ ہم جہاں بھی لا سکیں گے، وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں بھی ہمیں گراؤنڈ ملے گا. پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، سندھ حکومت کے خلاف نہیں. ندیم چودھری آپ کا ہو گیا. الفت بھائی ہو گیا. الفت بھائی ہو گیا. پلیز منت ہے. ندیم چودھری یہ کلیئر ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پوری نہیں ہے. آپ کو یقینی طور کے اوپر ناراض بھی حکومتی اراکین ہیں، ان کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ہارس ٹریڈنگ ہے، چھانگا مانگا کی سیاست ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اس بات پر بالکل حتمی رائے قائم کی ہے کہ ہم انڈیویجول کو اپروچ نہیں کریں گے.
मियां साहब आप बता दें क्या पार्टी से बात एम्पायर न्यूट्रल है? अदनान आपका हो गया, आपका हो गया था, भट्टी साहब हो गया। अदनान आपकी हो गया था, भट्टी साहब हो गया। अदनान एम्पायर कहते ही उसे जो न्यूट्रल हो। अदनान मियां साहब ये बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन आपने जो है इमरान खान को हटाने की बात की, क्या समझते हैं कि जिस तरह आप अब एतमाद है या लॉन्ग मार्च है, कब तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए ये तो अल्लाह ताला को इल्म, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे। एक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए गुर्बत, बेरोज़गारी के घरों में जिनके घरों में उसने डेरे डाल रखे हैं, वो करोड़ों लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। मरियम साहिबा आपसे सवाल, मरियम साहिबा आप बताइएगा, मरियम साहिबा आप बता दें। हो गया भाई, हो गया। लास्ट क्वेश्चन ले लें। आपसे सवाल है कि बैठिए, जब पीडीएम बनी थी उस वक्त भी आपने तारीखें दी थी, आज अदम एतमाद का फैसला हो गया, अब कोई तारीख दे दें कब तक हुकूमत चली जाएगी? जवाब अभी दिया है ना आपको, आज दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूँ। चले बस मेरा ख्याल है सर सबका हो गया जब रिपीट हो रहे क्वेश्चन। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए मैं बस साफ बात कह रहे हैं आपसे कि इंडिविजुअल से हम रब्ता नहीं करेंगे, पीटीआई के अरकान से हम रब्ता नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे रब्ता करेगा और अपने तौर पर उसकी कोई जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आप फलां देंगे, ये तसव्वुर कम से कम हमसे कोई तवक्को ना हो। जी बिल्कुल सही। बस ये आखिरी जी, अब लास्ट है। आपने मोहतरमा मरियम बीबी और बिलावल के दरमियान जो है इख्तिलाफात खत्म करवाए, लास्ट मीटिंग में आपने बताया दरमियान में मैं आ गया हूँ। क्या आपने मौलाना के और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी आपने इनको ब्रिज कर दिया है? क्या पीपल्स पार्टी की वापसी का इम्कान है पीडीएम में? मौलाना के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तो मेरे मौलाना से ताल्लुकात से भी पुराने हैं।